اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں کھڑے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، بے حساب رحمتیں اور بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس مہینے میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم اس مبارک مہینے کو ایسے تو نہیں جانے دے سکتے، یہ اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے ہمارے لیے۔ پر سب سے پہلے اس مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد کر لیں جس سے ہمیں ڈر جانے کی ضرورت ہے کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، شرم کے مارے مٹی میں رگڑ جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس حدیث سے صرف ایک ہی رزلٹ نکلتا ہے کہ یا تو رمضان کے مہینے میں آپ کی مغفرت ہو جائے یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کریں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو دیکھ لیں یہاں اس آیت میں رزلٹ آ چکا ہے رمضان کا کہ اگر آپ کے روزے صحیح تھے تو آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جانا چاہیے۔ تقویٰ آپ کے روزوں کی قبولیت کی علامت ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تقویٰ پیدا ہوگا۔ صرف فاقہ کرنے کا نام تو روزہ نہیں، یہ آیت ان لوگوں کے لیے الارم ہے جو عید والے دن مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے اس دنیا سے پرواز کر گئے، آپ کے پاس ابھی موقع ہے۔ اسی مہینے میں وہ ایک رات بھی ہے جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور جو آیت اور حدیث میں نے بتائی اس کا ملا جلا رزلٹ بھی دھیان سے سن لیں جس سے ڈر لگتا ہے۔ روزوں سے تقویٰ پیدا ہوگا یہ قرآن کہتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے رمضان کے بعد بھی تو یہ ہمارے روزوں کی قبولیت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا اور اس کا الٹا ہوا تو آخری حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، پر ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس حدیث کی جد میں نہ آ جائیں جس میں رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کہی ہے، جو میں نے بھی پیچھے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس رمضان صرف فاقہ نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگائیں، قرآن سے ناطہ جوڑیں، مشینی طور پر نہیں سمجھ کر پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، خوب نیکیاں کریں اور برائیوں سے دور رہیں، اور ان نیکیوں کو رمضان سے آگے بھی جاری رکھیں۔ یہی تقوی اور رمضان کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اس نایاب تحفے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بھی ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے اور اس کی اس عظیم رات کی رحمتوں اور برکتوں سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت ضرور ہی فرمائے۔ ظاہر ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی زد میں نہیں آنا چاہتے۔